علمی ڈائری کے معزز دوستوں، میں ہوں جہاں مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، زلزلوں نے تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا۔ تقریباً 25 سال قبل بھی زلزلے میں میرا گھر تباہ ہوا تھا، جس میں ہم نے اپنے گھر کے 2 افراد کو کھو دیا تھا۔ اب بھی ہمارے گھر کو نقصان پہنچا ہے، جس میں کوئی ہلاک تو نہیں ہوا، مگر گھر کے تقریباً سب افراد ہی زخمی ہوئے۔ یہ کہنا تھا صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے 60 سالہ رہائشی حسین بخش کا، جن کا گھر جمعرات کی صبح آنے والے 5.9 شدت کے زلزلے میں متاثر ہوا۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے PMDA کے مطابق بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب صبح بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس زلزلے کا مرکز ضلع ہرنائی کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ نقصان بھی ضلع ہرنائی میں ہوا، جہاں پر 100 سے زائد کچے مکانات کے منہدم ہونے کی اطلاعات ہیں، اور انتظامیہ کے مطابق کم از کم 20 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ حسین بخش کا یہ کہنا تھا کہ رات کے 3:30 سے 4 بجے کا وقت تھا جب انہوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ میں نے شور مچایا کہ سب گھر سے باہر نکلو، اور خود بچوں کو اٹھانے کے لیے دوڑا۔ چند ہی سیکنڈ میں گھر کے سب لوگ دروازے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اس دوران ہماری چھت سے لکڑی کے ستون گرنا شروع ہو گئے، جن کے لگنے سے مجھے معمولی چوٹ آئی، جبکہ میرا ایک بیٹا اور بہو زیادہ زخمی ہوئے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہرنائی میں اس سے قبل سن 1997 میں ریکٹر سکیل پر 7 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس میں 100 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ دوستو، زلزلہ پیما مرکز اسلام آباد کے ڈائریکٹر زاہد رفیع کے مطابق ہرنائی اور بلوچستان پہلے بھی زلزلوں کی زد میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ان علاقوں میں زلزلے کی توقع نہیں تھی، یہ علاقے فالٹ لائن پر ہیں، ان میں زلزلے کا آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ زاہد رفیع کے مطابق بلوچستان کے حالیہ زلزلے کا سبب بھی ہرنائی فالٹ لائن ہے، اور اس زلزلے کے جھٹکے کوئٹہ تک محسوس ہوئے۔ زیر زمین فالٹ لائن جب حرکت کرتی ہے تو وہ زلزلے کا سبب بنتی ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کوئٹہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر انور علی زئی کے مطابق یہ فالٹ لائن نالو رینج فالٹ کا حصہ ہے، جو کراچی کے جنوب سے شروع ہوتے ہوئے افغانستان اور عراق سے بھی جا ملتی ہے۔ ڈاکٹر انور علی زئی کے مطابق حالیہ زلزلہ سٹرائک سلپ کی وجہ سے آیا۔ زلزلے کی فلائٹ لائنز مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، جن میں سے سٹرائک سلپ ایک قسم ہے، جس میں زمین کے 2 حصے اپنی جگہ سے الٹی سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ ایک اور قسم نارمل فالٹ میں زیر زمین فالٹ لائن نیچے کی جانب سے گزرتی ہے، جبکہ ریورس فالٹ میں فالٹ پلیٹیں اوپر کی جانب بڑھتی ہیں۔ دوستوں، زاہد رفیع کے مطابق زلزلے سے زیادہ نقصانات کی ممکنہ طور پر 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے پہلے وجہ یہ تھی کہ زلزلہ رات کے وقت آیا، جس وقت عموماً لوگ اپنے گھروں کی چھتوں تلے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچنے کا موقع نہیں ملتا۔ دوسری وجہ ہرنائی میں کچے گھروں کی موجودگی اور زلزلے سے بچاؤ کے مناسب انفراسٹرکچر کا نہ ہونا۔ یہ 5.9 کی شدت کا زلزلہ تھا، جبکہ اس کی گہرائی صرف 15 کلومیٹر تھی۔ کم گہرائی کی وجہ سے بھی زمین کے اوپر زلزلے کے جھٹکے زیادہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ زاہد رفیع کے مطابق اتنی کم گہرائی میں کوئی بھی زلزلہ 5.9 کا ہو تو اس کو کافی شدید سمجھا جاتا ہے۔ زاہد رفیع کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں کہ بلوچستان اور ہرنائی ہی فالٹ لائن پر ہیں، بلکہ پاکستان کا 2/3 حصہ ہی فالٹ لائن پر واقع ہے۔ یہاں پر کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ انفراسٹرکچر کی تعمیر زلزلے پروف ہو۔ پاکستان میں اب تک جتنے بھی زلزلے آئے ہیں، ان میں ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اہم معلومات آپ کو یہ بتائیں کہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے مطابق اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد باقاعدہ طور پر بلڈنگ کوڈ تیار کیے گئے۔ ان قواعد کے مطابق یہ باقاعدہ طے ہوا تھا کہ اب آئندہ ایسی عمارتوں کے نقشے پاس نہیں ہوں گے جو کہ زلزلے سے محفوظ نہ ہو۔ اس کے علاوہ زلزلوں سے نقصان سے بچنے کے لیے یہ لائحہ عمل پورے ملک میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ بلڈنگ کوڈز پر عمل ہونے سے جانی اور مالی نقصان کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، بات کرتے ہیں کہ آخر پاکستان کا 2/3 حصہ کیوں زلزلے کے خطرے کا شکار ہے۔ دراصل سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ فالٹ لائن پر واقع ہونے کی وجہ سے پاکستان کا 2/3 علاقہ ممکنہ طور پر زلزلے کے خطرے میں رہتا ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے مطابق پاکستان کا بڑا حصہ انڈین پلیٹ پر واقع ہے، جبکہ یہاں سے یورشین یعنی یورپ اور ایشیا اور عرب پلیٹیں بھی گزرتی ہیں۔ فالٹ لائن کا مطلب زیر زمین پلیٹوں کا ٹوٹ کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو جانا ہے، جو زمین کے نیچے حرکت کرتے رہتے ہیں اور یہ حصے دباؤ جمع کرتے رہے۔ پھر ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں پر ان کو کسی مقام پر اپنا دباؤ نکالنے کا موقع ملتا ہے، تو پھر
پھر اس مقام پر زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کبھی زیادہ شدت کے ہوتے ہیں اور کبھی کم۔ پاکستان انڈین پلیٹ کی شمالی سرحد پر واقع ہے، جہاں یہ یوریشین پلیٹ سے ملتی ہے۔ یوریشین پلیٹ کے دھنسنے اور انڈین پلیٹ کے آگے بڑھنے کا عمل لاکھوں سال سے جاری رہا۔ ہمالیہ کا وجود بھی لاکھوں سال پہلے زیر زمین پلیٹوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہوا تھا۔ اب بھی ہمالیہ متحرک ہے اور یہ ہر سال 1 سینٹی میٹر بڑھ رہا ہے۔ دوستوں، جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے ملک کو زلزلوں کے حوالے سے 4 زونز میں تقسیم کر رکھا ہے۔ زون 1 میں زلزلے کے امکانات کم سمجھے جاتے ہیں۔ زون 2 میں زلزلے کے کچھ امکانات سمجھے جاتے ہیں اور ان میں پنجاب کے میدانی علاقے اور وسطی سندھ شامل ہیں۔ زون 3 میں زلزلے کے کافی زیادہ امکانات سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں کراچی، بلوچستان، سکردو، سوات، پشاور، میدانی ہمالیہ کے علاقے آتے ہیں، جبکہ زون 4 کے اندر انتہائی خطرے کا شکار علاقوں میں پوٹوہار، کشمیر، ہزارہ، شمالی علاقہ جات، کوئٹہ اور ہمالیہ کے پہاڑی علاقے آتے ہیں۔ دوستوں، اب آپ کو بتائیں کہ زلزلے کی شدت کیسے ناپی جاتی ہے۔ زلزلے کی شدت کو ناپنے کے لیے کچھ عرصہ قبل تک تو صرف ریکٹر اسکیل استعمال کیا جاتا تھا، تاہم اس کی مدد سے بڑے زلزلوں کی صحیح شدت ناپنے میں ناکافی کے بعد اب مومنٹ میگنیچیوڈ اسکیل سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ زلزلے کی شدت 1 سے 10 کے درمیان متعین کی جاتی ہے۔ اگر زلزلہ 1 سے 3 کی شدت کا ہو تو معمولی کہلاتا ہے۔ 3 سے 7 تک کا درمیانہ، جبکہ 7 سے زیادہ کا زلزلہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔ دوستو، زلزلے کی شدت ناپنے کے لیے جو معیار استعمال کیا جاتا ہے وہ لوگریتھمک ہوتا ہے، یعنی 1 درجے کا فرق شدت میں 10 گنا اضافہ لاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر زلزلے کی شدت اسکیل پر 5 ہو تو یہ 4 شدت کے زلزلے سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہوگا اور اس میں 31 گنا زیادہ توانائی کا اخراج ہوگا۔ دوسری طرف زلزلے کو زمین میں اس کی گہرائی سے بھی ناپا جا سکتا ہے۔ اگر زلزلہ 50 کلومیٹر تک ہو تو اسے شیولیا کم گہرائی، 50 سے 300 کلومیٹر تک انٹرمیڈیٹ یا درمیانی گہرائی، اور 300 کلومیٹر سے زیادہ ہو تو اسے ڈیپ یا انتہائی گہرائی میں آنے والا زلزلہ شمار کیا جاتا ہے۔ دوستوں، ہرنائی میں آنے والا زلزلہ بھی شیلیو ٹائپ کا زلزلہ تھا، جس کے باعث اس کی کافی شدت محسوس کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔